جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، اس فیصلے کے بڑے دورس نتائج ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کے پاس جو ہے یہ صرف فرد واحد کا اختیار نہیں ہے، ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ مریم نواز کی جو تقریر آج ہوئی ہے، ملک احمد خان صاحب کا یہ بیسیکلی حلقہ بنتا ہے، ان کا تعلق شہباز شریف گروپ سے ہے، تو ان کے حلقے میں مریم نواز کا شو کیسا ہوگا، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی۔ اسٹیٹ کسی سے زبردستی ڈی این اے نہیں لے سکتی، پوری دنیا کے اندر کسی پاکستانی کو آپ ناجائز اولاد ہونے کے اوپر سزا نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان کی چاہے عدالتیں ہوں یا پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، دونوں جگہوں سے ہی بڑی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ آج دو سیاسی رہنما مریم نواز اور بلاول بھٹو نے بھی بڑی دھویں دار تقریریں کی ہیں، ان کو بھی کور کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں جس چیز کو کور کرنا چاہوں گا وہ ہے عدالتی معاملہ، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، اس فیصلے کے بڑے دورس جو ہے وہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور جو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سو موٹو نوٹس کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر جو کل قانون سازی ہوئی تھی کہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ اگر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بینچ کس طرح بنے گا اور کس طرح جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور سو موٹو نوٹس کے سلسلے میں آگے سے اپیل بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ آج جو مختلف شقیں تھیں اس سلسلے میں اسمبلی کے اندر، ان کو اس بل جو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس کی تمام شقوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا فلور کے سامنے، فلور آف دا ہاؤس پہ، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اپروو کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر سامنے آئی جو کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ جب پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی تو پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو تھوڑا سا ریزسٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اسے بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اور وہ ہے کیا، وہ معاملہ کیا ہے، بیسکلی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سو موٹو نوٹس اگر لیا جائے گا تو پہلے تو یہ قانون سازی تھی کہ اس کے اندر اپیل کی گنجائش جو ہے وہ ہوگی، لیکن اس کے بعد اس میں آج ایک نئی امینڈمنٹ جو ہے وہ شامل کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ سو موٹو نوٹس جو پہلے لیے جا چکے ہیں یا پہلے اس کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے اپیل کی جا سکے گی، اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ جو متاثرہ فریق ہیں اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہوا ہے تو وہ بھی اس سلسلے میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اب اس وجہ سے بہت سے کیسز جو ہیں وہ ایک دم کھل گئے ہیں، اور وہ لوگ متاثرہ فریق جو ہیں وہ بھی اب اپیلیں دائر کر سکتے ہیں۔ اس میں نواز شریف بھی جو ہے وہ شامل ہیں، اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہیں، اس میں دانیال عزیز بھی شامل ہیں، اس میں طلال چودھری اس کے اندر شامل ہیں۔ مطلب یہ تمام سیاسی رہنما جو ہیں جن کے اوپر مختلف ادوار کے اندر پابندیاں لگیں مختلف کیسز کے اندر، اب ان کے لیے جو ہے ایک نیا رستہ کھل گیا ہے، اور اس کے بعد اس بل کو جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ قانون میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بل جو ہے اب صدر کے پاس جائے گا، اب صدر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک دفعہ اسے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں، پھر دوبارہ اگر پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو دوسری دفعہ بھی ریجیکٹ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں، اور تیسری دفعہ اگر صدر جو ہے اسے نہیں اس کے اوپر سائن کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ قانون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ابھی ایک کافی لمبا پروسیس ہے، اوبیسلی یہ پروسیس جو ہے چلنا ہے، لیکن یہ جو سو موٹو نوٹس کے سلسلے میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ یہ بھی بیسکلی ایک سو موٹو نوٹس ہی تھا، اور یہ بھی اس پہ جو ہے وہ اسپیشل بینچ بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ بینچ میں ان کے ساتھ شامل تھے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید، یہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ لیکن یہ معاملہ کیا تھا، یہ بیسکلی جو ڈاکٹرز کے لیے MBBS نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں کالجز میں، یہ اس سے متعلق تھا کہ حافظ قرآن اگر کوئی شخص ہو تو کیا اس کو 20 اضافی نمبر دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے، یہ معاملہ جو ہے بیسکلی، اور یہ معاملہ بڑی دیر سے پینڈنگ ہے، میرے خیال میں 1.5 سال ہو چکا ہوا تھا کہ معاملہ جو ہے پینڈنگ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں جو فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں اس کو جو میں اسٹڈی کر رہا تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بینچ کی فارمیشن جو ہے، یہ جو اسپیشل بینچ بنایا گیا، آخر اس کی ضرورت کیا تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ فکس کی گئی، وہ بھی دفتری اوقات کے بعد جو ہے اس کو فکس کیا گیا، اور یہ اسپیشل بینچ کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کے بغیر بھی جو ہے یہ نارمل بینچز کے اندر بھی جو ہے فکس کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد جو آبویسلی جو ایشو ہے اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اس فیصلے کے اندر۔ ویسے آپ کو لگے گا کہ یہ ایک آرڈنری سا کیس ہے، لیکن ایکچولی اس کی جو اصل
جو اس کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا جو اس کا فیول ہے وہ سب سے آخر میں جا کے آئے گا. بیچ میں اس کے بعد آگے چل کے وہ پیمرا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بیچ میں اپنے فیصلے میں ریمارکس دیتے ہیں کہ جناب پیمرا کی جانب سے ایک سرکولر جو ہے وہ نکلا تمام چینلز کو کہ جی آپ جو ہے وہ ججز کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ججز آخر اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہیں, ایسا کیوں ہے کہ ججز کے کسی بھی کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. ہم تو اوپننس کی بات کرتے ہیں, آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, تو ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ڈسکس کیا جا سکتا. یہ بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کا ذکر کیا. اچھا اب آ جائیں جو اصل آخری پورشن ہے وہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ نمبر 26 جو ہے وہاں سے میں ذرا ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں, تو پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں. کہتے ہیں جی ود ریگارڈ ٹو آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن دیر آر 3 کیٹیگریز آف کیسز. 184(3) یعنی سو موٹو کی بات کر رہے ہیں. فرسٹلی وین اے فارمل ایپلیکیشن سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس از فائلڈ, کہ اگر کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی درخواست دائر کرتا ہے تب سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے. سیکنڈلی وین سو موٹو نوٹس از ٹیکن بائی دا سپریم کورٹ اور اٹس ججز, یعنی خود بھی جو ہے بغیر کسی ایپلیکیشن کے اگر وہ ججز جو ہیں وہ خود ہی سو موٹو نوٹس لے لیں. اینڈ تھرڈلی کیسز آف امینس کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس اینڈ سگنیفیکنس, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی قانونی آئینی معاملہ ہے اس کے اوپر اگر ججز جو ہیں سو موٹو نوٹس لینا چاہیں تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. which may also be those in the first and second category. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی order of the rules only attend to the first category of cases. There is no procedure prescribed for the second and third category of cases. پروسیجر یعنی اگر سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بینچ وغیرہ کس طرح بنتا ہے اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائنڈ نہیں ہیں. دس سچویشن از ایگزاسپریٹڈ ایز دیر از نو اپیل اگینسٹ ڈیسیجن انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ جی ابھی تک کے قوانین کے مطابق سو موٹو نوٹس کے بعد جو ہے اپیل کا حق ہی نہیں ہے. The rules also do not provide how to attend to the following matters, how such cases to be listed for hearing. انہوں نے کہا اس قسم کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے کہ یہ کیسز کس طرح فکس ہوں گے اگر سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے. ہاؤ بینچز ٹو ہیئر سچ کیسز بی کنسٹیٹیوٹڈ, بینچ بنیں گے کس طرح, اس کا کیا فارمولا ہوگا. اور تیسرا ہاؤ ججز ہیئرنگ دیم آر سلیکٹڈ, کہ کون کون سے ججز جو ہیں وہ اس کو سلیکٹ کریں گے, اس کا بھی کوئی پروسیجر ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جی سپریم کورٹ از امپاورڈ ٹو میک سچ رولز اٹینڈنگ ٹو دا افورسیڈ میٹرز. دا سپریم کورٹ کمپرائزز آف دا چیف جسٹس اینڈ آل ججز. انہوں نے کہا سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور باقی سارے ججز کا نام ہے. The Constitution does not grant to the Chief Justice unilateral and arbitrary powers to decide the above matters, کہ جی چیف جسٹس کے پاس جو ہے یہ صرف فرد واحد کا اختیار نہیں ہے. With respect, the Chief Justice cannot substitute his personal wisdom with that of the Constitution. Collective determination by the Chief Justice and the judges of the Supreme Court can also not be assumed by an individual, albeit the Chief Justice. کہ جی یہ ساری طاقت جو ہے وہ کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح کی یہ گفتگو ہے جو ابھی 2 دن پہلے جو ایک فیصلہ سامنے آیا تھا, اور اس کے اندر بھی جو 2 ججز نے دیا تھا جو اختلافی نوٹ اب اسے کہہ رہے ہیں یا فیصلہ کہہ رہے ہیں, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی گئی تھی کہ ون مین شو جو ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. آگے لکھتے ہیں the interest of citizens therefore will be best served to postpone the hearing of this case. اس کیس کو ہم پوسٹپون کر رہے ہیں. and all other cases under article 184(3) of the constitution. جتنے سو موٹو کیسز لیے گئے ہیں اور وہ اس وقت انڈر ہیئرنگ ہے ان سب کو جو ہے وہ پوسٹپون کیا جاتا ہے. till the matters noted here in above are first attended to and by making requisite rules in terms of the article 191 of the constitution. جب تک اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی رولز نہیں بنتے آئین میں جو ہے وہ ان رولز کو ڈیفائن کر کے, تب تک ان تمام کیسز کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے. تو یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے. تو اس کا بھی ریلیشن بالکل اسی سو موٹو نوٹس کے ساتھ ہی ہے جو جس کے اوپر ابھی ہیئرنگ وہ جس پہ قانون سازی ہوئی ہے. اچھا جی اب آ جائیں ایک اور معاملے کے اوپر, اور وہ ہے جناب جو آج مختلف سپیچز ہوئی ہیں, میں اس کا بھی ذرا ذکر کرتا ہوں, لیکن کچھ دیگر خبریں, بلکہ سب سے پہلے مریم نواز کی جو تقریر آج ہوئی ہے قصور میں, اور یہاں پہ جو کھڈیاں ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ یہ اسپیچ انہوں نے کی. اب یہ جو کھڈیاں ہیں قصور کا علاقہ ملک احمد خان صاحب کا یہ بیسکلی حلقہ بنتا ہے, اور ملک احمد خان صاحب بڑے ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ. 2-4 چیزوں کے حوالے سے ملک احمد خان صاحب کی اور مریم نواز کے حوالے سے نا یہ امپورٹنس بڑی تھی اس بات کی. ایک تو ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کا تعلق شہباز شریف گروپ سے ہے, اور اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, تو پہلے زعیم قادری صاحب ترجمان ہوا کرتے تھے پنجاب حکومت کے, پھر ان کو ہٹا کے ملک احمد خان کو جو ہے وہ ترجمان بنایا گیا تھا.
اس کے بعد آگے چل کے ملک احمد خان صاحب کو جو ہے وہ شہباز شریف نے اپنا ترجمان بھی مقرر کیا تھا، اور ملک احمد خان صاحب بھی وہ شخصیت ہیں جو جنرل باجوہ کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے حلقے میں مریم نواز کا شو کیسا ہوگا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی، اور ایک اچھا شو وہاں پہ کیا گیا، مطلب وہاں پہ ایک اچھا کراؤڈ، کھڑیاں جیسے علاقے کے اندر جو ہے اچھا خاصا کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ مطلب میری مسلم لیگ نون کے چند حلقوں سے بات ہوئی تو وہ آج کی اس پرفارمنس سے کافی خوش دکھائی دے رہے تھے کہ جی واہ واہ بندہ جو ہے ملک احمد خان نے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جھنڈے شنڈے بھی جو ہے واہ واہ انہوں نے، اچھا جھنڈے جو ہوتے ہیں نا نارملی یہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے جلسوں کی، کیونکہ اس سے جو ہے نا کافی تک کراؤڈ بھی چھپ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراؤڈ کم تھا، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں جھنڈوں کو بھی اس لیے ذرا کہتے ہیں زیادہ ہو اور جھنڈے لے کے آؤ، ایک تو ذرا ویسے ہی ذرا کلرفل ہو جاتا ہے، اور ذرا کراؤڈ کا پتہ نہیں لگتا، آپ کو لگتا پتہ نہیں کتنا کچھ زیادہ کراؤڈ آیا، خیر کراؤڈ تھا بھی، لیکن پھر بھی جھنڈے شنڈے بھی جو ہیں کافی، اگر آپ کے جھنڈے کم ہو نا تو پھر کراؤڈ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ایکچولی کراؤڈ تھا کتنا۔ خیر اب اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ اس مرتبہ ٹوٹل فوکس مریم نواز کا جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر تھا، بڑی ڈائریکٹ انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور ایک تو انہوں نے وہاں کے کھڑیاں کے جو لوگ تھے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جتنے مرضی پامبڑ مچ جائیں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گی، 5 سال ان پامبڑوں سے گزر کر میں آئی ہوں، نہیں ڈروں گی، پوری دنیا جان گئی ہے یہ فتنہ حکومت میں ہو تو تباہی اور باہر ہو تو بربادی ہے، گیدڑ کو لیڈر کا ماسک پہنانے کی پوری کوشش کی گئی، سہولت کار جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو ماسک اترا تو گھڑی چور نکلا۔ اچھا انہوں نے کہا جی جب لیڈر کا ماسک نکلا تو بیچ میں توشہ خانہ چور نکلا، جب لیڈر کا ماسک اترا ہیروں کے سیٹ لینے والا نکلا، گزشتہ 6 سے 7 سال گدھے پر لکیریں ڈال کر زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے، سہولت کار ہٹے تو گدھے کی لکیریں مٹ گئیں، اب وہ گدھا ریاست کو لاتے مار رہا ہے، مطلب 6-7 گدھے اکٹھے کر دیے مریم نواز صاحبہ نے۔ جس طرح اس کی درگت بنی سہولت کاروں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کہتا تھا قانون سب کے لیے ہے، آج قانون کا یہ سب سے بڑا مفرور ہے، جب عدالتوں نے کہا پیش ہو تو پلاسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، چھتوں کے لنٹر کھل جاتے ہیں لیکن 5 ماہ سے پلاسٹر نہیں اترا، کبھی کہتا ہے ٹانگ ٹوٹی، کبھی کہتا ہے 72 سال کا بزرگ ہوں، عدالت پیش نہیں ہوتا، 4 پائی کے نیچے چھپ جاتا ہے، جب پولیس زمان پاک جاتی ہے تو ان پر پٹرول بم پھینکتا ہے، تم دہشت گرد ہو، ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کسی کو پٹرول بم پر غلیل چلانی نہیں آتی، معصوم سا چہرہ بنا کر کہتا ہے گھر میں اہلیہ اکیلی تھی، اگر تمہاری اہلیہ اکیلی تھی تو اندر سے کیا جنات پٹرول بم پھینک رہے تھے؟ یہ میرے خیال میں ذرا تھوڑا بلو دا بیلٹ تھا، یہ اس قسم کا ریمارک کے خاتون کے بارے میں نہیں دینا چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ کو۔ کیا پولیس کے سر تمہارے موکلات پھاڑ رہے تھے؟ پولیس کے سر تمہارے موکلات پھاڑ رہے تھے؟ اس آدمی کو شرم نہیں آتی؟ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ بزدل انسان نہیں دیکھا، پہلے کئی ماہ 4 پائی کے نیچے سے نہیں نکلا، اب نکلتا ہے تو جنگلا نما گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، جب گاڑی سے نکلتا ہے تو کالا ڈبہ سر پر رکھ لیتا ہے، کالا سا گھونگھٹ نکال کر دلہن بن جاتا ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں بلو دا بیلٹ ریمارک تھا مریم صاحبہ کو۔ میرے خیال میں کسی کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے نا میں بڑا سینسٹیو ہوں بھائی اس معاملے کے اندر، مجھے پتہ ہے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں کسی بھی لیڈر کی سیکیورٹی وغیرہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بھائی، وہ کر رہے ہیں تو یار ان کو اگلے کو کس بات کا ڈر ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ۔ اب میں صرف 1 منٹ کے لیے کہوں گا کہ اگر کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ کے یہی سارے بیانات جو ہے نا وہ لوگ چلائیں گے کہ یار آپ لوگ بیٹھ کے نا ان کی سیکیورٹی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر یہ جو دل کا ڈر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی چیز، کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگ بلی سے بھی ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ عمران خان صاحب کو اپنی جان کا خطرہ ہے کسی بات کا تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے میرے خیال میں۔ خیر انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں سامنے کھڑی ہوں، مینار پاکستان میں اس کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی، عمران خان سن لو یہ قوم اب تمہیں کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی، 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا تھا، جب 4 سال اقتدار میں تھا تب 10 نکاتی ایجنڈا کہاں سے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں ذرا تیز میں چلتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہوگا لیکن الیکشن سے پہلے سلیکشن کا فیصلہ ہوگا، ایک منشیات زدہ شخص کے کہنے پر پنجاب کی اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ میں نے اپنے انٹرویو میں بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نشئی کا لفظ بار بار کیوں استعمال کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ نشئی ہیں۔ انہوں نے کہا حمزہ شہباز کی حکومت توڑ کر 25 ارکان کو عمران کی جھولی میں پھینکا گیا، 4-3 کا فیصلہ 2-3 سے کس نے تبدیل کیا؟ کیا یہ پاکستان کے عوام سے دھوکہ نہیں ہے؟ کس طرف جا رہی ہیں؟ چیف جسٹس کی طرف جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس وقت آئین پاکستان نے دستک نہیں، کھڑیاں والوں اپنے دشمن کا نام لو، جسٹس کھوسا ثاقب نثار نے کہا نواز شریف کے خلاف درخواست لاؤ ہم باہر کرتے ہیں، اس وقت آئین پاکستان نے دستک نہیں دی، نواز شریف کو سزا دینے والوں کی گواہیاں آ چکی ہیں، ان گواہیوں کے باوجود نواز شریف کے مقدمات جوں کے توں ہیں، اور جسٹس مظاہر علی نقوی جن کی کرپشن کے وہاں پہ پی ٹی وی نے ان کی آواز کو میوٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے جج کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جس پہ ان کو میوٹ کر دیا گیا۔ سہولت کار ہے وہ آپ نے آڈیو سنی ہے نا جس میں فواد چودھری کہتا ہے کہ ٹرک کو کھڑا کرو عدالت کے باہر، اور وہ آڈیو بھی سنی نا،
جس میں پرویز الہی کہہ رہا ہے کہ میرا کیس مظاہر علی نقوی کے سامنے لگاؤ. تو یہ لب لباب جو ہے وہ ان کی سپیچ کا یہ تھا. اچھا, اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس میں ذرا اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں, اور وہ ہے ٹرین وائٹ والا کیس جو عمران خان صاحب سے متعلق ہے. اس کے اندر بھی آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ذرا میں اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس میں جناب یہ ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں جو ہے وہ لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں اس بینچ کے اندر شامل ہیں. محمد ساجد ایک کوئی شہری ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, یہ اس کی جانب سے پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور ابو ذر سلمان خان نیازی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے. الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن اس میں پیش ہوئے. سلمان اکرم راجہ نے بیسکلی درخواست قابل سماعت ہونے کے اوپر جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل طور پر زیر کفالت ہیں ان سے متعلق بیان حلفی میں ذکر کرنے کا کہا گیا. یہ بیسکلی وہ جو 2004 کے اندر جو بیان حلفی دیا گیا تھا نا عمران خان صاحب کی جانب سے, یہ اس کا اب ذکر ہو رہا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی پوچھا کیا عوام کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے کے فیملی ممبر کون کون ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا بیان حلفی آج بھی نامزدگی فارم کا حصہ ہوتا ہے. عمران خان کے وکیل نے جواب دیا کہ عدالت کے سامنے رکھا گیا کیس میں خاتون زیر کفالت نہیں, سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کی کاپی عدالت کے سامنے پیش کی گئی. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اس عدالت نے ماضی میں اس قسم کی درخواستیں خارج کی ہیں. پٹیشنر کا یہ کیس نہیں ہے کہ خاتون زیر کفالت ہے, نہ اس پر دلائل دیے گئے. میں زیر کفالت ہونے کے حوالے سے عدالت کے سامنے دلائل رکھوں گا. زیر کفالت ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی سپورٹ میں ہو. عمران خان کے وکیل نے اس کے بعد زیر کفالت ہونے سے متعلق پیناما پیپرز کیس کا بھی حوالہ دیا. عمران خان کے وکیل نے جو ہے وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں پٹیشن میں اسی طرح کے الزامات لگائے گئے. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اس معاملے میں چائلڈ رائٹس بھی شامل ہیں. انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی کے فیصلے کو بھی پڑھ کے سنایا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیلیفورنیا عدالت کا فیصلہ یک طرفہ تھا. درخواست گزار شہری ساجد کون ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. درخواست گزار کی جمع کرائی گئی فیصلوں کی نقول تصدیق شدہ نہ ہونے کا سوال بھی ہے. عمران خان کے وکیل نے اس کے بعد ڈی این اے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کسی سے زبردستی ڈی این اے نہیں لے سکتی. ڈی این اے دینے کے حوالے سے متاثرہ فریق کی مرضی ضروری ہوتی ہے. اس کیس میں بھی ڈی این اے اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ خود چاہے. پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ آپ کسی کا زبردستی ڈی این اے لینے کا کہیں. عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس لیے پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے. ساری ٹیکنیکل گیمیں چل رہی ہیں یہاں پہ, ساری کی ساری ٹیکنیکل گیمیں. انہوں نے اس کے بعد یہاں پہ فیصل واڈا کے کیس کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی قانون کسی کو باہر سے بلا کر نہیں کہہ سکتا کہ ڈی این اے سیمپل دو, اس ایک نقطے پر کہ یہ کیس ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گیا ہے. ڈی این اے سیمپل ریپ کیس کے متاثرہ سے بھی زبردستی نہیں لیا جا سکتا. ڈی این اے سیمپل دینا ایک رضاکارانہ کام ہوتا ہے. ڈی این اے کو شواہد کا حصہ بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے میری استدعا پر دیا تھا اس قانون کے مطابق بھی, مگر کسی سے جبرن سیمپل لینے پر پابندی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اس وقت کسی بھی حلقے سے ایم این اے نہیں ہے. ایک حلقے سے عمران خان کو بطور ایم این اے جیتنے کا نوٹیفیکیشن کیا گیا. انہوں نے عدالت نے پوچھا جی کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اس لیٹر پر کوئی ایکشن لیا. ان کے وکیل نے کہا کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. ایم این اے منتخب ہونے سے متعلق قانون کیا کہتا ہے اس سے متعلق عدالت کو آگاہ کروں گا. جب تک حلف نہ لیا ہو اس وقت تک پبلک آفس ہولڈر نہیں کہہ سکتے. ممبر منتخب ہونا اور ممبر نیشنل اسمبلی ہونا قانون کی نظر میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. حلف نہ اٹھایا ہو تو ممبر منتخب ہونا بھی ایک پرائیویٹ فرد کہلائے گا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ملک کے کسی حلقے سے ایم این اے نہیں ہے. یہ واضح ہے, یہ ایک سپانسرڈ پٹیشن ہے. یہ پٹیشنر ساجد کون ہے میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی عدالت جرمانے کے ساتھ یہ درخواست خارج کرے. یہ پٹیشن لا کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا ہے. یہ نارملی جو ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو پھر متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی. عدالت نے جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ جی آپ اس کیس کو قابل سماعت ہونے پر بھی ابھی دلائل دیں. وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ کچھ نئی مصدقہ دستاویزات آئی ہیں, وہ عدالت کے سامنے رکھنی ہے. عدالت کے لیے 15 منٹ لوں گا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہر بار یہ کیس آتا ہے ایک جماعت کے لوگ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت واضح ہے کہ یہ سب سیاسی فائدے کے لیے کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے اس بار یہ عدالت اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی. کیا ہم باہر رہتی ایک لڑکی کو بلا کر اب کہیں گے کہ ڈی این اے دے. درخواست گزار نے جوابی دلائل اور نئے دستاویزات کی اجازت مانگ لی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب بحث ساری ہو چکی ہے, اب پھر نئی دستاویزات. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بس کچھ تصدیق شدہ نقول جمع کروانی ہے, ہمیں صرف جواب الجواب دلائل کا وقت دیں. عدالت کی درخواست گزار کے وکیل کو پھر کل جو ہے وہ جواب الجواب دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی قابل سماعت ہونے پر ہم دلائل سن رہے ہیں.
الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا تو آپ بھی کیس خارج کرنے کا کہہ رہے ہیں. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ہیں تو رسپونڈنٹ مگر فیئر رہیں گے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ بالکل فرینڈلی رسپونڈنٹ ہو سکتا ہے, آپ سے جو دستاویزات جمع کرانے کا کہا گیا تھا وہ کرا دیں. اور اس کے بعد یہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی. تو یہ جناب ٹیرین وائٹ والا کیس جو ہے نا, وہ مجھے اب تک کے جو ویسے بینچ کے جو ریمارکس لگ رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی نا اس کے اندر بچت ہو جائے گی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر کہ جی وہ زیر کفالت نہیں ہے. اور پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے نا وہ ان کی ہی بیٹی ہیں, مطلب سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن آبویسلی یہ ٹیکنیکلٹی میں سے اب نکلنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں. میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ ایک تجزیہ کار تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہیں کہ نہیں ہیں, وہ پاکستان میں ہیں کہ نہیں ہیں, وہ زیر کفالت ہیں کہ نہیں ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں. تو بیسکلی آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میری آج یہ بات ذرا لکھ لیجیے گا کہ اگر اس کیس کا فیصلہ, میری نظر میں اگر اس کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے نا, اس کیس کا فیصلہ, تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر کسی پاکستانی کو آپ ناجائز اولاد ہونے کے اوپر سزا نہیں دے سکتے, آپ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے. کیونکہ اگر وہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈی این اے کا ٹیسٹ تو جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اور ضرورت نہیں اس کی, تو بیسکلی باپ یا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے, اگر ان کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر نہ مجھے جو اولاد ہے وہ بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر ڈزنٹ میٹر. بے شک آپ الیکشن کمیشن کے اندر اس کو چھپا دیں, اپنے نامینیشن پیپرز میں اس کو بے شک چھپا دیں, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے وہ ٹیکنیکلٹیز جس کے اوپر, اور یہ لائرز کرتے ہیں. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کچھ نہیں کہوں گا, وہ ایک لائر ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے کلائنٹ کا جو ہے وہ کیس لڑنا ہے, وہ کوئی بھی ٹیکنیکلٹی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب مذاق ہے. میں جس طرح ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی فیصلہ 4-3 سے تھا, فیصلہ 3-2 سے تھا, سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا, یہ میرے نظر میں نا یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں. اور جس طرح میں اس ٹیرین وائٹ کیس کی ٹیکنیکلٹیز کی بات کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں, لیکن یہاں پہ بھی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک میرا سمپل سا سوال ہے, الیکشن 90 دن میں ہوتے ہیں, بس فل سٹاپ. الیکشن 90 دن میں ہوتے ہیں, بات ختم. مجھے بات کی یہ جو کہانیاں ہیں نا, نہیں 4-3 تھا, نہیں 3-2 تھا, نہیں وہ جج تھا, نہیں یہ جج تھا, یہ ساری باتیں چھوڑیں. اسی طرح دونوں سائڈز کے اوپر مجھے پتا ہے اس بات کا فائدہ, یہ جو 90 دن کی میں بات کرتا ہوں اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی فیئر. وہ بچی عمران خان صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں ہے, سمپل. میں کوئی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتا بھائی, ہم لوگ ایک عام عوام ہیں, ہم لوگ وکیل شکیل نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب اس کو ماننے سے انکاری ہیں, سمپل از دیٹ. اور یہاں پہ بھی 90 دن کے الیکشن, 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور یہاں پہ پی ڈی ایم اور ان کی جماعتیں اس کو ماننے سے انکاری ہیں, اور وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہی ہیں. یہ ہے اصل کہانی, کھول کے بولتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.